بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 10th کے فزکس ڈسکس کر رہے ہیں اور نیوکلیئر فزکس میں ریڈیو ایکٹیویٹی کا ٹاپک ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے الفا ریڈیشنز کو ڈسکس کیا. ریڈیو ایکٹیویٹی کی تھوڑی سی بنیادی باتیں ہم نے ڈسکس کی. آج ہم بیٹا ریڈیشنز کے اوپر گفتگو کریں گے. جب ہمارے علم میں ریڈیو ایکٹیویٹی کا اور اس کے لیے کریڈٹ جو ہے میڈم کیوری کو اور ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو جاتا ہے، جو کہ اپنی اس ریسرچ جو ریڈیو ایکٹیویٹی کے اوپر انہوں نے کی اور اس کے نتیجے میں کینسر کا بھی شکار ہوئیں اور کینسر کے مرض کی وجہ سے فوت ہوئیں، لیکن انہوں نے دنیا کو ایک بہت نیا ایونیو دے دیا اور اس کے اوپر بڑی گراں قدر معلومات دیں. نوبیل پرائز بھی ان کو ملا. تو الفا ریڈیشن کو جو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد ہمیں جو دوسری قسم کی ریڈیشن ہمارے سامنے آئیں، اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ یہ الفا بیٹا گیما ریڈیشنز کی ڈسکوری کس طرح ہمیں ملی. لیکن ہم چونکہ اگین اینڈ اگین وی ہیو اے لمیٹڈ ٹائم، اور ہم وہ جو کلاس روم کی گفتگو ہے اس کا جو فریڈم ہوتا ہے کہ آپ 40-45 منٹ بچوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ان سے انپٹ لے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں بچے شیئر کرتے ہیں. ہم بھی آپ کے کمنٹس کو جو ہے تو بالکل ویسے ہی لیتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سے چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو کمنٹ ضرور کیا کیجیے اور سوال بھی ضرور کیا کیجیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. بیٹا ریڈیشن، اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو نیوکلیئر فزکس ہے یہ عام فزکس نہیں ہے. اس کے قواعد، اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل جادوئی دنیا ہے. آپ اس کو عام دنیا پہ جو ہے تو اس کے اوپر مت کیجیے گا کہ جی ہم تو کیمسٹری میں یا فزکس میں ابھی تک یہ پڑھتے آئے ہیں اور آج آپ ہمیں کوئی نئی بات بتا رہے ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیمسٹری میں عام طور پہ جب اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ جی واٹ از اٹامک نمبر، تو وہ کہہ دیتے ہیں دا نمبر آف الیکٹران اور پروٹون ان این ایٹم از نون ایز اٹامک نمبر. فزکس والے کبھی غلطی سے بھی یہ بات نہیں کرتے ہیں. ان سے اگر آپ کہیں کہ واٹ از اٹامک نمبر، تو آپ کو صرف یہ کہیں گے اٹ از دا نمبر آف پروٹون ان دا نیوکلیس آف این ایلیمنٹ از نون ایز اٹامک نمبر. وہ یا الیکٹران والی بات ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں آج ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا. سو فرسٹ آف آل بیٹا ریڈیشن کیا ہے؟ بیٹا ریز آر very very fast moving electrons. اچھا، اب وہ پچھلی ویڈیو میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا، انہوں نے کچھ کویسچنس پوچھے تھے. تو اب سوال تو بنتا ہے، اور سوال اس نے بڑا اچھا کیا تھا. یہی تھا کہ جی ہم تو نیوکلیئر فزکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں الیکٹران کہاں سے آ گئے؟ یعنی الیکٹران تو باہر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی مسئلہ جو فزسٹ تھے، جو سائنٹسٹ تھے، ان کے بھی سامنے تھا کہ یہ الیکٹران کا کانسیپٹ بیچ میں کہاں سے، کیونکہ ہم نے جب اس کو چیک کیا، یہ جو پازیٹیو نیگیٹو وہ جو فیلڈ میں رکھا، دوسری چیزیں کنفرم ہو گیا کہ جی ہے تو الیکٹران. سوال یہ تھا کہ یہ الیکٹران آخر آئے کہاں سے؟ تو اب نیچرل سی بات تھی کہ پہلا آئیڈیا تو یہی تھا کہ یہ الیکٹران باہر شیل سے گھومتے پھرتے نکل گئے ہوں گے. چلیے جی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو میں نے لکھا ہے ویری ویری فاسٹ. یہ چیز جو تھی وہ سائنٹسٹ کو پریشان کر رہی تھی کہ جو اگر آپ بہت باہر کے بہت بڑا ہیوج، ہمارے پاس نیچرلی 83 ایٹامک نمبر سے اوپر کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو نیچرل سی بات ہے کہ اس میں الیکٹران یعنی ایٹم بہت بڑھ گیا ہے، تو الیکٹران بیچ میں سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کے پاس یہ انرجی کہاں سے آئی کہ اتنا تیز بھاگتا بھاگتا نکل گیا. سو اس چیز نے جو سائنٹسٹ تھے ان کو پریشان کیے رکھا. اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور ہمیں آبزرو کی تو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ یہ جو الیکٹرانز ہیں، یہ الیکٹرانز تو نکل ہی رہے ہیں، وہ بجائے خود ایک مسئلہ تھا. ایک نیا مسئلہ ہمارے پاس یہ آیا کہ وہ جو ایٹم تھا اس کی پراپرٹیز بھی چینج ہو گئیں، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں آ گئیں. یعنی وہ اس ایٹم کی طرح نہیں، اس ایلیمنٹ کی طرح نہیں، بلکہ کسی اور ایلیمنٹ کی طرح اس نے بیہیو کرنا شروع کر دیا.
جب ہم نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا، اب وہ کیا ڈیٹیلز تھیں وہ تو باہر تو اور ہمارے لیول سے باہر کی چیزیں، اسکوپ سے باہر ہیں. ڈیٹیل کیا تھیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایکچولی جیسے میں نے بات آپ سے کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایکس ہے، یہ 100 ہے، وائی از 101، زیڈ از 102، اور چلیے یہاں پہ یو وی ڈبلیو یہ بھی پیچھے بھی کچھ لے گئے، تو یہ 99، یہ 98، یہ 97 اینڈ سو آن. یہ آگے اس طرح پیچھے جاتے جائیے. میں نے اٹامک ماسز کی بات یہاں پہ یہ 200، یہ 202، یہ 204 ایزیوم کر رہا ہوں سارے، یہ 198، یہ 196، یہ 194. عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جب اس ایکس میں سے بیٹا ایمیشن ہوا، یعنی بیٹا ریز نکلی، جب الیکٹران نکلا، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نمبر آف پروٹان ہے جو کہ نیوکلیس کے اندر ہے، یہ نمبر آف پروٹان پلس نیوٹران ہے جو کہ نیوکلیس میں ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ الیکٹران والا تو تھا ہی. نیا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہوا کہ ادھر سے ایک نیوٹران کنورٹ ہو گیا الیکٹران میں اور پروٹون میں. کیسے ہوا؟ نوبڈی نوز کہ یہ کیا چکر ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہوتا ہے. اچھا، اب ایک نئی عجیب بات کہ ماس آف الیکٹران پلس ماس آف پروٹون. اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک چیز کو توڑا، یعنی میں اگر اس چاک کو توڑتا ہوں، اس کو ایک حصہ یہ کر لیتا ہوں، ایک حصہ یہ، تو اگر آپ ان دونوں حصوں کو اکٹھا کر کے کسی اسکیل میں، کسی پلڑے میں، کسی ترازو میں ڈالیں تو ایک ہی جیسا اس کا ماس آنا چاہیے. مسئلہ یہ تھا کہ ماس آف نیوٹران was more than combined mass of electron plus mass of proton. اب یعنی مسئلوں پہ مسئلے ہی نکلتے جا رہے ہیں کہ جو نیوٹران، پہلے تو نیوٹران الیکٹران میں اور پروٹان میں کنورٹ کیسے ہو گیا، اور اگر جیسے بھی ہو گیا، ہم نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو ہم نے تو لا آف کنزرویشن اور ماس پڑھا ہے کہ ماس کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ. تو یہ ماس کہاں چلا گیا کہ یہ اس سے بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا کمبائنڈ ماس نیوٹران کے ماس سے کم ہے. تو جو عجیب بات ہمیں پتہ چلی کہ یہ جو ڈفرنس تھا ان کا، یعنی ماس آف نیوٹران مائنس mass of proton plus mass of electron, that was converted into energy, which is E is equal to mc square. یعنی ماس کنورٹ ہوا انرجی میں. اب چونکہ وہ ماس انرجی میں کنورٹ ہوا اور وہ انرجی اس الیکٹران کو ملی جو کہ اتنی سپیڈ اس نے دی کہ الیکٹران انتہائی ویری ویری فاسٹ والی بات جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ موو کرتا ہے. سو بیٹا ایمیشن میں ایک چیز تو اب ہوا کیا کہ الیکٹران تو باہر نکل گیا. میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فزکس والے کہ جب بھی اٹامک نمبر کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اٹس اے نمبر آف پروٹون. تو یہ الیکٹران تو نکل گیا، یہاں پہ ایک پروٹون تو بڑھ گیا. سو ٹھیک ہے نیوٹران کم ہوئے لیکن یہاں پہ پروٹون بڑھ گیا. تو جب پروٹون بڑھ گیا تو 100 + 1 101. تو again x is no more x, it is something else. یہ پیریوڈک ٹیبل میں آگے چلا گیا. اب اگر اس نے ایک اور ریلیز کر دیا تو یہ z میں کنورٹ ہو جائے گا، یا اگر یہاں سے اس نے الفا ریلیز کر دیا تو یہ یہاں سے یوں ریورس میں آ جائے گا. سو بیٹا ریڈیشن میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ جب میں ہاف لائف کو ڈسکس کروں گا تو یہی باتیں میں گفتگو پھر آپ کے ساتھ کروں گا. یہی چیزیں صرف اس کو ٹچ دیتے ہوئے میں آگے جاؤں گا. سو اب بیٹا ریڈیشن میں ہمارے پاس عمل یہ ہو رہا ہے. بیٹا ریز کی اور کیا پراپرٹیز ہیں نیچرلی، ویری فاسٹ تو میں نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. ہائی پینیٹریٹنگ پاور، پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، نیچرل سی ہے. ایک تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہے، دوسرا اس کی ویلوسٹی بہت زیادہ ہے. تو یہ کچھ ملی میٹر تک تو ایلومینیم کی فوائل سے بھی گزر جاتا ہے. سو اس وجہ سے اس کی جو پینیٹریٹنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے.
अल्फ़ा के मुकाबले में नो, इट्स अल्फ़ा बहुत कम, ये बहुत ज़्यादा। दूसरा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पावर या आयोनाइजिंग पावर इसकी रिलेटिवली कम है, उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। उसकी वजह क्या है कि एक तो बहुत छोटे हैं, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव रिपल्शन से कुछ इतना ज़्यादा हमें वो नहीं मिलता। नॉकआउट इफेक्ट जो है, यानी उसके साथ टकराने की चांसेस जो हैं बहुत ही कम रहते हैं। सो आयोनाइजेशन इसकी रिलेटिवली कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन किस तरफ बेंड होंगे? पॉजिटिव की तरफ बेंड होते हैं, यानी बीटा रेडिएशंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल करते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होते हैं। वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड हम इसको देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये बेंडिंग शो करते हैं, विच मीन्स दे आर मूविंग, लाइक दे आर नॉट एट रेस्ट। फ्लोरेसेंस भी कॉज करते हैं, यानी चमक प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अल्फ़ा रेडिएशन की डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्किन के ऊपर उनका जो अल्फ़ा रेडिएशन है दे कॉज बर्निंग, और दूसरी बात यह है कि ये बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करते हैं, छोटे मोटे पैथोजन जो हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बीटा रेडिएशन जो है ये इंसान के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती हैं एंड दे कैन बी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेडिएशन दे कैन बी मोर डेंजरस। जो है तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह की दूसरे मसाइल जो कि अल्टीमेटली कैंसर की तरफ जाते हैं। सो बीटा रेडिएशन जो है, दिस वाज समथिंग अबाउट द बीटा रेडिएशन। फिर भी अगर इसमें कोई पॉइंट जो बुक में हो और मुझसे मिस हो गया तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।